ان کو درود میں لگا، ان کو فائدے ہوئے، اب منحوس بہت سنتے ہیں، بس اب قائل ہوتے ہیں. جس کو فائدہ پہنچے نا، فائدے کے بعد وہ پھر مانتا ہے. ابھی فائدہ پہنچا نہیں، پہلے اس کا ذہن خراب کیا لوگوں نے، ہر بات شرک، ہر بات وہابی. ہر بات وہابی نہیں ہوتی. جو چیز آقا جی منع کریں اس کو دیکھنا ہے. یہ سجدے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ قرآن میں ایسے آئے، بولو ان کی شریعت میں تھا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ یوسف کا تصور کیا نہیں کیا، نہ آدم کا تصور ہے، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور موسیٰ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے کم ایسے قسم نہیں کھاتے اللہ کے سوا کسی کی. آقا کہ لا تحلفو، بالکل منع کیا. مگر یہ بزرگ نے باتیں کھائے تعویل کہ وہ قیاس اندازہ کیا، ہم احتیاط کرتے ہیں، کھائے ہم برا نہیں کہتے، لیکن ہم ایسا نہیں. قوالی بڑی گانا سنتے ہیں بعض بزرگوں نے کیا، بھائی سنا انہوں نے کافروں کو کھینچنے کے لیے کیا، وہ گانے وانے کے عاشق ہیں تو اس میں مدحت رسول اور خدا کی عظمت بیان کرنے کے وہاں کی اس وقت سے انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے کیا. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں، میں اختلاف میں نہیں جاتا ہوں، برا نہیں کہتا ہوں، میں قوالی نہیں سنوں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں کہ آقا جی نے یہ کام نہیں کیا. میں آقا جی کے مطابق زیادہ ہونا چاہتا ہوں. قوالی سنت رسول ہے، کوئی کہہ سکتا ہے سن صحابہ؟ بتائیں آپ. ایسی چیزوں کو لانا، اس پہ جبر کرنا، قوالوں کے ایسے کام نہ کریں. ہاں جو آقا جی نے معاملہ کیا وہی کریں، اسی میں آپ کی نجات ہے. آقا جی کا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ وہ نجات پائیں گے. تو صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. ہم آقا جی کے لیے ساری عمر کے لیے میلاد میں کھڑے ہونے کے تھے، ہم نہیں کھڑے ہوتے. آقا جی نے ایسے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. یہ جو نہ کر اس کو گالیاں، یہ بے ادب گستاخ ہے. آقا جی نے ایسے کیا؟ بعض بزرگوں نے کیا، محبت شوق سے کیا. بزرگ تو اپنے کو خدا بھی کہہ دیتے ہیں، بزرگوں کا کون مقابلہ کرے؟ ان کے حالات کیفیات ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ان کو معافی ہو جاتی ہے کہ ان کی کیفیات میں ان کے حواس کام نہیں کرتے. بعض وقت وہ حواس کام نہیں کرتے ان کے، یا ایسی ان کو تیزی ہوتی ہے، ان کو سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہ معافی میں ہوتے ہیں. اس معافی کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز جائز ہو گئی ہے. ویسے کسی نے حواس میں نہیں تھا، کچھ ایسے شریعت میں کر دیا بعض بزرگوں نے تو اس کو معافی ہے، لیکن تیرے حواس ہے، تو ایسے نہیں کرنا. جیسے بات کرنا، سجدہ کروں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، آقا سے تو ایسے کیوں شعر پڑتا ہے؟ غلبہ حال ہے، سمجھ نہیں ہے، آواز کھو بیٹھا، پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں کر جائے. ارے تو کھو بیٹھا کہیے پھر ٹھیک ہے. ٹھیک اس لیے ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے کہ تجھے معافی ہے اس میں، جب ہوش ہے پھر معافی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے آپ بچیں گے اور آقا جی کو ترجیح دیں گے تو پھر آپ کسی عبادت میں کافی عرصہ ہو گیا میں نے اس شرک، مجھے بہت کل مجھے پریشانی ہو رہی تھی، میں بھول گیا، یاد نہیں رہا. اس چیز کو تکرار سے کہنا چاہیے. لوگ آتے یہ قبروں پہ جائیں، طوافیں نہ کریں، سجدے نہ کریں. آقا جی سے پوچھا گیا، پہلے قبروں پہ منع کیا، نہ چادریں چڑھانے کا سکھایا ہے، نہ یہ سب مولویوں نے نکالا ہے، نہ اتنے لمبے فاتحے سکھائے ہیں کہ اتنا پڑھو تو پھر ثواب پہنچتا، نہیں پڑھو تو نہیں. یہ سب مولویوں نے اپنی دیگڑی بھر کے لے جاتے ہیں، باہر پڑھو پھر پتہ نہیں ادھر سے لاؤ، پھر اس میں پتہ نہیں کہ بیچ میں رکھو، پھر جا کے دیچکی میں ڈالو، پھر اتنے لمبے نہیں ہیں، پھر اتنے لمبے فاتحہ نہیں. آپ نے اگر نیت کر لی اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو کسی کو بخشتا ہوں کہا بھی تب بھی پہنچ جاتا ہے. اگر آپ نے 34 قل واللہ پڑھ لی اور کب بچ جائے. تو یہ سب معاملے بزرگوں نے کیے ہیں، لیکن رغبت دلانے کے لیے معاملے کیے ہیں. لیکن اس کا پہنچنا اتنا لمبا چکر نہیں ہے. نہیں ہم ہمارے پاس لاتے ہیں، ہم ایسے کھا جاتے ہیں بس. ہم دیکھیں لمبی فاتحہ دیکھیے کبھی کوئی بات فاتحہ، اور دیکھو آپ پہ کرم کتنا آپ محسوس کرتے ہیں آقا کے مطابق. تو اس میں قبروں پہ جانا وانا بھی آقا جی نے منع فرمایا تھا. پھر کہا تم کو موت یاد دلائے گی. پھر کہا وہاں کیا کرو؟ اپنی حاجتیں مانگو، حاجتیں مانگے دعائیں بتائیے، اور حاجت تمہاری زیادہ پوری ہو، ایک دم خدا جلدی سے تم پر مہربان ہو جائے، وہ تہجد بتائیے، قبر نہیں بتائیے. قبر پہ کیا بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو اگر جاؤ. انتم صلنا، تم چلے گئے ہو، ونحن بکم لاحقون، ہم پیچھے آنے والے ہیں. اللہ تم پر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے. لمبی دعا یہ بتا، یہ نہیں کام پر جو چلے کاٹنے، وہاں پڑا رہنا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا، منتے ماننی، ان کو پکارتے رہنا، داتا کرم کر دے، داتا کرم، یہ باتیں نہیں سکھائیں. یہ باتوں سے بچیں. ہاں یہ میں کھلی کہتا ہوں، ڈر نہیں ہے کسی کا. ہاں
کیونکہ جو چیز آقا جی کا ہے اس کو چھپانا، آقا جی کے جس نے علم کو چھپایا خدا آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا۔ ہاں تو میں نہیں چاہتا ہوں میں آگ کی لگام اپنی یہ باتیں آپ کو، تو شرک سے بڑا بچیں۔ کوئی بھی چیز ہے قرآن نے کہا خدا مصیبت نہ ہٹائے تو نہیں ہٹ سکتی، نہ نبی نہ ولی نہ آقا جی یہ ہٹا سکتے ہیں۔ آقا جی ہٹاتے نہیں ہٹواتے ہیں، ایسے ولی ہٹاتا نہیں ہٹواتا ہے۔ لیکن کبھی کہہ دیا جاتا ہے کلام کو مختصر کرنے کے لیے، آقا جی نے ایسے کیا، شیخ نے ایسے کیا، کہتے ہیں نا یہ مختصر ہوتا ہے کہ وسیلہ بنے دعا سے۔ شیخ نے کرم فرمایا، روزی کھل گئی، شیخ رزاق ہے، دعا وغیرہ تھی لیکن مختصر بولتا ہے۔ شیخ صاحب رزق کی تنگی تو رزاق ہے، اچھا یہ پڑھ، شیخ صاحب کیا رزق کھل گیا۔ ایسے آقا جی کے پاس کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ وہ دعا بتاتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، تمہارا بنتے ہیں، کرتا اللہ۔ تو نبی ولی مصیبتیں نہیں ہٹاتے، اللہ ہی ہٹاتا ہے، کہ قرآن نے کہا کوئی نہیں ہٹا سکتا اللہ کے سوا، کہا ہے نا۔ پھر نبی ولی کا مقام ہٹواتے ہیں اب، اور ہر کوئی نہیں ہٹوا سکتا۔ جتنا فضل حضرت محمد مصطفیٰ پر اتنا کسی پر نہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل عظیم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ ایک صحابی آقا جی کے پاس آیا، اس کی کوئی مشکل تھی ایسی، اس نے کہا اللہ چاہے گا، آپ چاہیں گے تو وہ کام ہو جائے گا۔ آقا جی کچھ اس چیزیں ڈرتے تھے، اور جیسے شرک نہ پڑ جائے میری عظمت کو دیکھ کے، کہ میں جو چاہتی ہوں، دیکھتا تھا آقا جی جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ اس کے یہ نظریہ بھی صحیح تھا کہ ہم کتنی چیزیں دعائیں کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہوتا ہے، جب آقا جی کے پاس آتے ہیں ایک دم ہو جاتا ہے کام۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کیا راز ہے کیا؟ تو اس وجہ سے اس نے آ کے کہا انشاءاللہ وشاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہیں گے ہو جائے گا۔ آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندًا، تو نے خدا کا مجھ کو شریک بنایا۔ قل انشاء اللہ وحدہ، تو کہہ اللہ اکیلا چاہے گا، ہمیں بیچ میں مت لاؤ۔ یہ احتیاطاً کہا، آپ کا تو بیچ میں نہ ہو تو مسئلہ ہی نہیں بنتا دین دنیا کا۔ قل انشاء اللہ وحدہ، اللہ اکیلا چاہے گا، ہماری بات چھوڑ دو۔ پھر تھوڑی خاموشی اختیار کی، پھر اس کو کہا اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ محمد مصطفیٰ عظیم ہے، اور اگر یہ کسی معاملے میں وسیلہ بنتے ہیں تو کام بڑی جلدی ہوتے ہیں، تو پھر ایسے کہو انشاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہے گا۔ یعنی بیچ میں فرق رکھ کے کہو، ملا کر مت کہو میرا خدا۔ دیکھا کیسا سمجھایا؟ پہلے کہا بس اللہ، پھر خاموشی اختیار کی، پھر کہا اب ایسے کہو اگر تم دیکھتے ہو۔ کیوں دیکھتا تھا نا، ہم اتنی دعائیں مانگتے بارش ہوتی نہیں، ان کے پاس ایک دم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے؟ کتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، اللہ اللہ کر کے مر جاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتی، ان کے پاس آ کے ہم ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ کیوں ہوتی ہیں؟